بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں طیب رفیق چینل۔ آج آپ کو حکیم صاحب بتائیں گے کہ کمر کے درد کا گھر میں عام طور پہ کیسے علاج کیا جا سکتا ہے، بجائے اس کے کہ کمر درد شروع ہو اور آپ دوائیں شروع کر دیں۔ تو دواؤں سے پہلے آپ غذائی علاج سے زیادہ آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو اس میں کمر درد کا جو ہوتا تو کئی وجوہات سے ہے، لیکن عام طور پہ کمر کا درد زیادہ تر تو اس کی وجوہات بیٹھنے یا اٹھنے چلنے کی ٹھیک حالت یا پوسچر کی کمی ہوتی ہے، اس وجہ سے ہوتا ہے۔ اونچی عورتوں میں یا اونچی ایڑی کی چپل یا جوتے پہننا، کاہلی کی زندگی عورتوں میں ہے، اس ماہواری میں گڑبڑ، غذائی حیاتین کی کمی، گوشت کے پٹھوں کی کمزوری، موٹاپا، ریڑھ میں خرابی، ریڑھ کی ہڈی میں خرابی یا آرام اور ورزش کی کمی، جوڑوں کا درد یا دوسرے امراض، زیادہ نرم گدے والا بستر ہو، اس پہ سوتے ہو، بھاری سامان اٹھانا یا کوئی چوٹ لگ جانا، اور گردوں کی خرابی، یہ وجوہات ہیں اس کی جس کی وجہ سے کمر درد ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ جس کو یہ کمر کا درد ہوتا ہے، اپنی صحت کے مطابق وہ دیکھے کہ اس کی ریزن کیا ہے۔ اگر تو اس کو چھوٹا پیشاب وغیرہ صحیح نہیں آتا، پھر تو اس کی ریزن یہی ہے کہ اس کی کڈنیز کا مسئلہ ہے، اس کو پانی زیادہ پینا چاہیے اور اپنی صحت کا خیال رکھے، کوئی زیادہ ایسی چیزیں استعمال نہ کرے جس سے پتھری ہو، جیسے کیلشیم والی اور اس طرح کی چیزیں استعمال، چونے وغیرہ کی چیزوں سے استعمال کرنے سے احتیاط کریں۔ تو اس کا جو قدرتی علاج ہے وہ ہے خوراک میں پھل، سلاد اور چکنائی والا تلا بھنا کھانا، دہی، چینی، مرچ مسالے، چائے، کافی وغیرہ نہ لیں۔ پھل میں سادہ خوراک لیں، یعنی پھل، سلاد تو استعمال کریں۔ چکنائی اور تلا بھنا کھانا، دہی، چینی، مسالہ، چائے، کافی نہ لیں۔ کیلشیم، وٹامن سی اور وٹامن ڈی سے بھرپور غذائی چیزیں لیں۔ تو اس کے لیے سب سے بہتر یہ ہے دودھ، اور دودھ کا جو پینا ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے بھینس کا دودھ، اس سے اچھا یہ ہے کہ گائے کا دودھ لیں، اور گائے کے دودھ کو تل ہوتے ہیں سفید، اس کے ساتھ شیک کر کے اس کو نیم گرم کر کے چھان کے وہ دودھ پئیں۔ اس میں وٹامن ڈی، کیلشیم اور وٹامن سی سارا کچھ اس میں شامل ہوتا ہے۔ اور گرم کا کمر کا جو درد ہے اس میں سیک کرنا سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ گرم ٹھنڈا سیک کریں۔ ریڑھ کا غسل، ریڑھ کی ہڈی کا غسل بھی ہوتا ہے، اسپائنل باتھ، مرض کے مقام پر مالش، سخت بستر استعمال کریں۔ مکمل آرام، ریڑھ کی ہڈی سیدھی اور لچکیلی رہنی چاہیے، یعنی حرکت کرنا ضروری ہے۔ حرکت نہیں کریں گے تو اس سے آپ کو بیک ایچ کو فائدہ نہیں ہوتا۔ تو یہ ہے کہ پیچھے جھکنے والے آسن کرنے چاہیے، یعنی آپ سیدھے کھڑے ہو کے ایسے پیچھے کی طرف، ایسے کمر کو یوں آگے کو جھکاؤ، پھر تھوڑا پیچھے کی طرف جھکاؤ دیں ایسے، اس سے پھر آپ کو فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آگے جھکنے والی کوئی بھی ورزش نہیں کرنی، ایسے آگے کی طرف نہیں جانا، پیچھے کی طرف جانا، ایسے ٹیڑھا کرنا ہے اپنی آپ کو پیچھے کی طرف، آگے کی طرف نہیں۔ آگے کی طرف جو زور لگائیں گے وہ درد بڑھے گا کمر کا، پیچھے کی طرف لگائیں گے اس کی لچک بڑھتی ہے موومنٹ کی وجہ سے۔ تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور اس طرح آپ نے ایکسرسائز کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور سب سے بہتر بات تو یہ ہے کہ بیلٹ باندھیں کمر کے درد کے لیے۔ بیلٹ باندھنے سے سپورٹ مل جاتی ہے کمر کے پٹھوں کو، اور ساتھ میں اچھی غذا لیں، جیسے گوشت لیں، چانپوں والا، ہڈی والا گوشت لیں، بٹ کا گوشت ہو اور اس کا سوپ پیئیں، اس سے آپ کی طبیعت جلدی صحیح ہو جاتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات قبض نہ ہونے دیں۔ قبض کو ختم کرنے کے لیے آپ کو بتایا ہے پہلے بھی کہ صبح اٹھتے ہی نہار منہ 1-2 گلاس پانی پی لیں، یا اس پانی کو آپ ہر گھنٹے بعد جب پیتے ہیں تب بھی آپ کی پیٹ صاف ہوتا ہے اور قبض بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اپنی صحت کا خیال رکھیے، وقت کی پابند۔ حافظ، السلام علیکم۔